الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ وہ ہے جس نے کسی ستون کے بغیر آسمانوں کو بلند کیا، تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا اور اس نے سورج اور چاند کو قابو میں رکھا، ہر ایک متعینہ وقت کے لحاظ سے چلتا رہتا ہے۔ اللہ ہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے اور نشانیوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے پروردگار سے ملاقات کا یقین کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنی چند نشانیوں کا تذکرہ فرمایا جو زبردست تدبیر کا نمونہ ہے۔ دنیا میں کسی مادی اور وزنی چیز کو اوپر برقرار رکھنے کے لیے ستونوں کی ضرورت پڑتی ہے، مگر آسمان جیسی وسیع چیز جو کائنات کو ڈھانپے ہوئے ہے وہ بغیر کسی ستون کے ہمارے سروں پر قائم ہے۔ آسمان سے مراد اصل آسمان بھی ہو سکتا ہے جو فرشتوں کا مسکن ہے، جہاں لوح محفوظ ہے اور جہاں سے اللہ تعالیٰ کے فرمان جاری ہوتے ہیں، اور سما کے معنی بلند چیز کے بھی آتے ہیں۔ ایسی صورت میں زمین کی فضا کے اوپر جو بھی سیارے اور ستارے موجود ہیں جنہیں ہم رات اور دن دیکھتے ہیں وہ سب آسمان میں شامل ہیں۔ انہیں اپنی جگہ پر برقرار رکھنے میں کسی ستون کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف سیاروں میں قوت کشش کو ان کے لیے ایک طرح کا ستون بنا دیا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے یہ بھی فرمایا کہ اللہ عرش پر قائم و دائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش پر بیٹھنے سے مراد مخلوق کی طرح بیٹھنا نہیں، بلکہ یہ پوری کائنات پر حکومت و اقتدار کا ایک تخت ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اور اپنی قدرت کے مطابق جلوہ افروز ہے۔ جیسے ایک عام انسان سورج کی گرمی اور سمندر کے پھیلاؤ کو ناپ نہیں سکتا، اسی طرح کسی مخلوق کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ خالق کی کیفیت کا ادراک کر سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو اس کی کیفیت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو گناتے ہوئے فرمایا سورج اور چاند یہ سب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت میں رکھا ہے۔ چاند اور سورج اس جیسی عظیم الشان مخلوق یہ اللہ تعالیٰ کے قابو سے باہر نہیں۔ اللہ کی طرف سے سورج، چاند، نظام شمسی، نظام قمری، یہ سب جڑے ہوئے سیاروں کی گردش کا جو نظام مقرر ہے وہ ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہٹ نہیں سکتا۔ اگر اس کی گردش میں فرق آ جائے تو کائنات کا پورا نظام ادھر سے ادھر اور درم برم ہو جائے۔ کائنات میں ہر لمحہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی تدبیر، مصلحت اور حکمت علیٰ کے مطابق ہو رہا ہے۔ مثلا پھولوں کی پیداوار کو دیکھ لیجئے، کاشتکار کو زمین میں بیج ڈالتے ہوئے دیکھ لیجئے، بیج کی کوپل کو پھوٹتے ہوئے دیکھ لیجئے، پھر تناور درخت بنتے ہوئے دیکھ لیجئے، پھر ان پتیوں میں اور ان درختوں میں رنگ و روپ پیدا کرنا اور اس کا انداز اور اس کا بھرنا اور اس کا پھولنا اور اس کا بڑھنا، ان سب چیزوں کو دیکھ لیجئے۔ کون ہے جو پھلوں کے اندر مٹھاس بڑھتا ہے، کون ہے جو اسے پکاتا ہے، کون ہے جو اسے خالق کے کھانے کے لائق بناتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے، اور انسان بس اپنے اعتبار سے دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، بس اس کے علاوہ اس کو اس بات کی قدرت نہیں کہ وہ کسی چیز کو اپنی من مرضی کے مطابق پھیر دے اور کر دے۔ انسان جس عمل کو اپنی تدبیر سمجھتا ہے اس کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ وہ خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے استعمال کا طریقہ جان لیتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جانتا ہے، اس کے بنانے میں اس کا کوئی کردار نہیں رہتا۔ تو یہ سب جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں سے جوڑا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ ساری مخلوقات اور یہ عظیم الشان مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو جس طریقے سے ان عظیم الشان مخلوقات کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، اسی طرح تم سب کو، یعنی اے انسانوں، تم سب کو دوبارہ پیدا کرنا بھی آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ نیز ایک باخبر، مدبر، بیدار مغز اور طاقتور حکومت باغیوں اور مجرموں کو ہمیشہ کے لیے یوں ہی آزاد چھوڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ وفادار امن پسند رعایا کی راحت رسانی سے اغماض کر سکتی ہے ایسی حکومت، اور نہ ان کو بالکل جکڑ میں رکھ کر آزادی نہیں دے، ایسا بھی نہیں کر سکتی۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ خداوند قدوس جو زمین و آسمان کی تخت کا تنہا مالک اور اپنی تدبیر و حکمت سے تمام مخلوقات
چاہے وہ نیچے کی مخلوق ہو یا اوپر کی مخلوق ہو، سب کا انتظام بأحسن اسلوب قائم رکھنے والا ہے۔ مطیع و عاصی کو یوں ہی بیکار چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ضرور ایک دن وفاداروں کو ان کی وفاداری کا صلہ ملے گا اور مجرم اپنی سزا کو پہنچیں گے۔ پھر جب زندگی میں مطیع و عاصی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو تفریق کر دی ہے، یقیناً اس کا حاصل جب آئے گا اس دن بھی اللہ تعالیٰ جو دوسری زندگی ہے اس میں بھی تفریق کرے گا اور آسمانی عدالت کے سامنے حاضر ہو کر عمر بھر کے اعمال کا مزہ یا سزا چکھنا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کو بنایا اور سجانے کا مقصد بندے کی آزمائش اور بندے کا امتحان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی قدرت، خاص طور سے ایسی قدرت جس کو ہر ایک انسان سمجھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی ستون نہیں ہے جو آسمان جیسی عظیم الشان بلند اور مضبوط چھت جو خدا نے بنائی ہے، جس کو ہم سب دیکھتے ہیں، لطف یہ ہے کہ کوئی ستون نہیں، کوئی کھمبا نہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اسی طرح کئی حدیثوں کے اندر اس طرح کی باتوں کو فرمایا گیا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس طرح بنایا ہے کہ کوئی اس کی قدرت میں شریک نہیں۔ تو یہ انسان پھر تو کیوں بھاگا جا رہا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ سے پھرا جا رہا ہے؟ تو بھی اللہ تعالیٰ پر یقین کر اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچ۔